إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق ہے جس ذات باری تعالیٰ زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ہر مخلوق کے لیے ہدایت و رہنمائی کا انتظام کیا۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ اس اللہ ذوالجلال والاکرام کا بے پناہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں بے دینی سے محفوظ فرمایا، دین اسلام کی دولت دی، راہ ہدایت دی، اور یقیناً وہی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کی قدرت اسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، نفع و نقصان کا بھی مالک وہی ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، راحت پہنچانے والا بھی وہی ہے، اور وہی فیصلے والے دن بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام اس کائنات کا رہبر، رہنما، معلم و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کی اطاعت، اتباع اور پیروی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی کامیابی و کامرانی رکھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، اس حمد کے بعد میں مختصر طور پر خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے یہ سارے ادیان پر غالب دین ہے، ہمارا یہ دین محفوظ دین ہے، ہمارا یہ دین مکمل دین ہے، یہ آسمانی دین ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کی کامیابی اسی دین کو اپنانے اور اس دین کے مطابق عمل کرنے میں رکھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ باتیں ہر جمعہ بلا ناغہ مساجد میں خطبات کے ذریعے سے سنتے ہیں، روزانہ فجر بعد، عصر بعد درس قرآن، درس حدیث کے ذریعے سے باتیں ہم سنتے ہیں، ہر ہفتہ واری درس میں یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مختلف انداز سے تعلیم ہم کو دی جاتی ہے، بڑے بڑے اجتماعات اور کانفرنسیں رکھی جاتی ہیں،
ان تمام مقامات پر اللہ اور اس کے رسول کی بات رکھی جاتی ہے، دین اسلام کی اور شریعت کی بات رکھی جاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل اس دین کو مکمل طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہم نے دین کے چند اصولوں کو اپنا لیا ہے، چند چیزوں کو ہم نے مان لیا ہے، لیکن مکمل طور پر ہم اس دین اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے اور ہمارے اس دین پر عمل کرنے سے ہمیں روک رہی ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے، کیا یہ لوگ اس دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ جو دین کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں پھیلایا، کیا اس دین کے علاوہ کوئی اور دین یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکائی ہوئی ہیں، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان چکی ہیں، سب اللہ کے سامنے سر جھکائی ہیں، ہاں بعض اس میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مان لیا ہے۔ اور یہ بات جان لیجئے، دنیا کے اندر ہم جیسی چاہے ویسی زندگی گزار لیں، اس آیت کا آخری جملہ جو ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، ان تمام کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اسی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں آپ جیسی چاہے ویسی زندگی گزار لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے یا نہ مانے، اطاعت کرے یا نہ کریں، لیکن اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھیں کہ لوٹ کر اسی رب کی طرف جانا ہے، اسی اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ اور کل قیامت والے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بہت اچھے انداز میں حساب و کتاب لینے والا ہے۔ اس بات کا احساس ہر انسان کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ آئیے عزیزان محترم، آخر کیا وجہ ہے اس دین سے ہم دور ہو رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر ہم گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کو رکھ دیا ہے۔ اور اب یہ بات بھی جان لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء رکھے ہیں، جو اعضاء ہمارے جسم کے اندر رب العالمین نے رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعضاء کو ہدایت دے دی ہے۔ یہ ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے اپنے اندر رہتے ہوئے ہمارے حکم پر یہ کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم پر ہمارے جسم کے اعضاء کام کر رہے ہیں۔ انسان کو کبھی اپنی تخلیق پر غور کر لینا چاہیے۔ انسان کیا تھا؟ قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسان ایک پانی تھا، ایک نطفہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نطفے کو خون میں تبدیل کیا، خون کے بعد اس کو گوشت میں تبدیل کیا، اس گوشت کے اندر ہڈیاں اللہ رب العالمین نے بنائی، اور ان ہڈیوں کے اوپر اللہ نے چمڑے کو چڑھا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور انسان کو ایک بہترین سانچے میں، بہترین اسلوب میں رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے جسم کے اعضاء کو رب العالمین نے ہدایت دے دی ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، سننے کا کام نہیں کر سکتی۔ کان کا کام سننا ہے، دیکھنے کا کام نہیں کر سکتے۔ زبان کا کام چکھنا اور بولنا ہے، یہ دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ ہاتھوں کو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا وہ کام کر رہے ہیں، پیر جو حکم دیا گیا وہی کام کر رہے ہیں، اور جسم کے اندر کے سارے اعضاء ہم کبھی ان کے طرف توجہ نہیں دیتے۔ جسم کے اندر کا جو نظام ہے یہ ہمارے حکم پر نہیں، رب العالمین کے حکم پر رواں دواں ہے۔ اتنی ساری نعمتیں اس رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، اور وہ رب العالمین چاہتا ہے ان ساری نعمتوں کے بدلے تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس کے لیے تم میری عبادت کرو۔ اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کے اس حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے اس کی مثال ایک کتے سے دی گئی ہے۔ ایک کتا جو نجس العین ہے، لیکن اس کتے کی فطرت دیکھیے، آپ 1 سے 2 مرتبہ اسے کھانے پینے کا اس کا نظم کر دیجئے، وہ آپ کی وفاداری میں آ جائے گا، آپ کو دیکھ کر دم ہلاتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرے گا، آپ کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟
دو وقت کی روٹی کا انتظام کیا، اس کے کھانے کا انتظام کیا، وہ آپ کا سچا وفادار بن گیا۔ رب العالمین نے آپ کے لیے بے شمار نعمتوں کا انتظام کیا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی اس رب کے وفادار بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے بھیجے ہوئے دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اس میں فائدہ ہمارا ہے۔ ہم اللہ کی بات مانیں گے تب ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری مخلوقات مل جائیں، یہاں تک کہ انسان اور جن بھی مل جائیں، اور یہ سب کے سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرا برابر خیر پہنچانا چاہے، یہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اسی طریقے سے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل جائے، یہاں تک کہ انسان اور جن مل جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو ذرا برابر بھی نقصان پہنچانا چاہے، یہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بالکل پاک اور مبرأ ذات ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنی ساری نعمتیں پانے کے بعد ایک بندہ رب العالمین کا وفادار نہیں بنتا، اللہ کے بھیجے ہوئے اس دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ جان لیجئے، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے نہیں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جیسے اس کی عزت کرنا تھا ویسے عزت کرنا ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھائے، کئی طریقے سے سمجھائے، 950 سال تک تبلیغ کی، آخرکار وہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ اللہ کی اتنی نعمتیں پانے کے بعد اس اللہ کی قدر نہیں کرتے، اس اللہ کے وقار کو نہیں جانتے، جبکہ اس اللہ رب العالمین نے مختلف اطوار سے تمہیں گزارتے ہوئے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہی بات نوح علیہ السلام نے اپنے دور میں کہی، اور اس کی تفسیر یہی کی گئی ہے لا تعظمون للہ، جیسے اللہ کی عزت کی جانی چاہیے تھی، جیسے اللہ کی عظمت بیان کی جانی چاہیے تھی، تم نے ویسے اللہ کی عزت اور تعظیم نہیں کی۔ حقیقت میں عزیزان محترم، ہم نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کو صحیح طور پر نہیں جانا۔ دیکھیے، ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام سے کوئی غلطی ہو گئی اور اپنے غلام کو مار رہے ہیں، غصہ بہت زیادہ ہے، اس پر کوڑے برسا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود اپنے غلام کو مار رہے ہیں۔ اعلم یا ابا مسعود، اعلم یا ابا مسعود، آواز آ رہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچان نہیں سکا، میں غصے کی حالت میں تھا، اپنے غلام پر کوڑے برسا رہا تھا، لیکن جیسے آواز قریب آ گئی میں نے پلٹ کر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے موجود ہیں، وہ آواز دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ اقدر علیک منک ھذا الغلام، اے عبداللہ بن مسعود، آج تمہیں اس غلام پر جو طاقت حاصل ہے، یقین جانو اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اوپر طاقت حاصل ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ تمہارے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مارے خوف کے میرے جسم میں کب کبھی تاری ہو گئی، میرے ہاتھ سے کوڑا زمین پر گر گیا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حر لوجہ اللہ، میں اللہ کے چہرے کے خاطر، اللہ کی عظمت کے خاطر اس غلام کو میں آزاد کر دیتا ہوں۔ اللہ کا یہ مقام، اللہ کی یہ عظمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو مسعود، اس وقت اگر تم اس غلام کو آزاد نہیں کرتے، کل قیامت والے دن جہنم کی آگ تمہیں لپٹ جانے والی ہوتی ہے، یا تمہارے چہرے کو جھلسا کر رکھ دیتی۔ آج تم نے غلام کو جو بیجا مار ماری ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا مقام بہت بلند مقام ہے، اور یہ بات جان لیجئے کل قیامت والے دن جو لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے تعلق سے بہت تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے بعد آخر میں ایک جملہ کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔
इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। कल क़यामत वाले दिन जब नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा और उस वक्त वो अफसोस करेगा, काश ये नामे अमाल मुझे ना मिलता, मैं इससे पहले मर गया होता। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी हुकूमत, मेरी बादशाह, मेरा इख्तिदार मुझे हलाक कर दिया, मेरा माल भी मुझे बचा नहीं सका। खुज़ूहु फग़ुल्लू, अल्लाह ताला का हुक्म होगा इसे पकड़ लो और जकड़ लो। सुम्मल जहीम सल्लू, और इसे बेड़ियां और तौक़ पहना दो, जंजीरों में से जकड़ दो। सुम्मा सल्लू, और इसे जहन्नम में दाखिल कर दो। वजह क्या है? इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, इसने अल्लाह अजमत वाली जात पर ईमान नहीं लाया। अल्लाह अजमत वाली जात पर ये ईमान नहीं लाया, अल्लाह पर ईमान नहीं लाया जो अजमतों वाला रब है, इस पर ये ईमान नहीं लाया, इसलिए इसे पकड़ो और जकड़ो और जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो। अज़ीज़ान महतरम, अल्लाह की अजमत बहुत अजीम अजमत है, हम इसको नहीं जानते। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अल्लाह की अजमत को जानना चाहते हैं तो जान लो कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला सारी ज़मीनों को अपनी एक उंगली पर, सारे आसमानों को अपनी एक उंगली पर, और इसी तरीके से सारे दरख्तों को एक उंगली पर, सारे समंदरों को एक उंगली पर, और सारे पहाड़ों को एक उंगली पर ले लेगा। इस तरीके से ये अल्लाह की अज़मत है। सारी मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला अपने इन उंगलियों पर और अपनी मुट्ठी में ले लेगा। एक यहूदी शख्स अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आकर अर्ज करने लगा, हम अपनी किताबों में बात पाते हैं कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जमीनों को, आसमानों को, पहाड़ों को, दरख्तों को, समंदरों को और सारी मखलूक़ात को अपने हाथ में ले लेगा, अपने उंगलियों पर ले लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुने, मुस्कुरा दिए, आपके दांत नजर आने लगे, आपको हंसी आ गई, और उसके बाद आपने कहा, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, जैसे अल्लाह की ताज़ीम करना था, जैसे अल्लाह की इज्जत करना था, वैसे तुमने अल्लाह की इज्जत नहीं की। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत पढ़कर बताया कि अल्लाह ताला सारी चीजों को अपने कब्जे में कल क़यामत वाले दिन ले लेगा, सारे आसमानों को लपेट लेगा, सारी जमीन को अल्लाह लपेट देगा और सबको अपनी मुट्ठी के अंदर ले लेगा। यह अल्लाह की अजमत है, यह अल्लाह का मुकाम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर अल्लाह की अजमत जानना चाहते हो तो याद रखो, ये आसमानों की हैसियत अल्लाह की कुर्सी के सामने जो है, और इस कुर्सी की हैसियत अर्श के सामने जो है, उससे अंदाजा लगाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी के सामने ये वसी व अरीज़ सातों आसमान, इनकी क्या हैसियत है अल्लाह की कुर्सी के सामने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बड़ा मैदान है, चटियल मैदान है, वहां पर अगर एक दिरहम जमीन पर लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पर डाल दिया जाए तो इस लोहे का टुकड़ा कितनी जमीन को अपने कब्जे में लेगा। बस यकीन जानो अल्लाह की कुर्सी के सामने इन आसमानों की वही हैसियत है। और इस कुर्सी की, जहां अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, वह इस कुर्सी पर अपने कदम रखता है। इस कुर्सी की हैसियत क्या है अर्श के सामने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बड़ा वसी मैदान है, और उसके ऊपर एक दिरहम या लोहे का टुकड़ा जमीन पर डाल दिया जाए, जितना हिस्सा ये कब्जा करेगा उतना ही इस कुर्सी की हैसियत अल्लाह के अर्श के सामने। रब्बुल आलमीन जो सारी चीजों का मालिक है, सारी चीजों का कुदरत रखने वाला है, उसका क्या हाल है, क्या अजमत उसकी है। इसीलिए कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बड़ी अजीम जात है, हम इसको नहीं जानते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि अल्लाह मुझे ऐसे कलिमात सिखलाइए जो मैं दुआ के और जिक्र के तौर पर मैं उसका इस्तेमाल करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, ये तेरे आम और खास सारे बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं,
तब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये बात बताई गई कि ऐ मूसा, जमीन और आसमान और इसकी सारी मखलूकात को तराजू के एक पल्ले में रख दिए जाएं और दूसरे पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए, यकीनन ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पल्ला भारी हो जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर सुबह के औकात में पढ़ लेता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई बंदा 100 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लेता है, अल्लाह की अजमत और अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह ताला उसके 100 गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह ताला उसके हक में 100 नेकियां लिख देता है और अल्लाह ताला सुबह से शाम तक उसे शैतान के शर से महफूज रखता है। और अगर कोई शाम के औकात में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ लेता है, 100 मरतबा पढ़ता है, 100 नेकियां उसके खाते में लिख दी जाती हैं, 100 गुनाह उसके माफ कर दिए जाते हैं और रात से लेकर सुबह तक वो गुनाहों से वो शैतान के शर से महफूज रहता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की तारीफ बयान की जा रही है। बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस है, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह हदीस बयान करते हैं, इसके रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। 2 कलिमे ऐसे हैं जो रहमान को बहुत ज्यादा महबूब हैं, जबान से अदा करने में बड़े हल्के हैं, तराजू और मीज़ान में बड़े वजनी हैं। वो 2 कलिमे क्या है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर अल्लाह की अजमत को जानना चाहते हैं, अब सारी चीजों की तरफ नहीं, सिर्फ एक नमाज को देख लें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और आपको मालूम होना चाहिए मुअज्जिन को इस्लाम का सबसे बड़ा दाई माना गया है, मुअज्जिन को इस्लाम का सबसे बड़ा दाई माना गया है, क्योंकि वह अल्लाह की अजमत का ऐलान करता है। दिन में 5 मरतबा कौम को बताता है कि अल्लाह की अजमत है, अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह है, सबसे बड़ा अल्लाह है। फिर गवाही दी जाती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही है। फिर आखिर में इन्हीं कलिमात के साथ अज़ा का इख्तिताम होता है। और बंदा जब नमाज के लिए आ जाता है, बंदा नमाज के लिए जब आ जाता है और आने के बाद रकात में जब ठहरता है, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए, अल्लाह ताला की शान बयान करते हुए अल्लाह अकबर, जैसे ही उसने रकात बांधी, इस बात का इकरार और एतराफ है कि इस दुनिया के अंदर कोई चीज बड़ी नहीं है, किसी चीज की अजमत नहीं है। अगर कोई बड़ी जात है, किसी की अजमत है, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की अजमत है। सारी दुनिया से उसका ताल्लुक खत्म कर दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब तुम नमाज के लिए ठहरे तो अपनी निगाह को सजदे की जगह पर रखो। कोई लघु हरकत करने से मना कर दिया गया, आंखों को इधर उधर फिराने से मना कर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर कोई हालत नमाज में आसमान की तरफ भी निगाह उठाता है, करीब है कि अल्लाह ताला उसकी निगाहों को सल्ब कर ले, उसकी नजर को खत्म कर दे, उसे बेनूर बना दे। अगर हालत नमाज में अगर कोई आसमान की तरफ अपनी निगाह उठाता है, इससे भी मना कर दिया गया है। बताया गया है तुम्हारी निगाह सजदे की जगह पर रहना है और अकड़ कर तन का ठहरना मना है, सीना तान का ठहरना नमाज में मना है। अपने आप को रब के सामने झुका देना है, अपने कंधे झुके हुए होना है, क्योंकि आप रब की अजमत बयान कर रहे हैं, रब के सामने आ गए हैं, दुनिया से आपके ताल्लुकात खत्म हो गए हैं। और ये नमाज आपने देखा, ये मसावात की तालीम देती है। दुनिया में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, बादशाह भी है सफ में ठहरेगा, गरीब भी है सफ में ठहरेगा, फकीर भी है सफ में ठहरेगा, मालदार भी है सफ में ठहरेगा, सब एक साथ सफ में ठहरते हैं। और ये इस बात का दर्ज देते हैं कि यहां पर अजमत सिर्फ अल्लाह की है, किसी और इंसान की नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जो तरीका सिखाया है, जब हम एक रुकन से दूसरे रुकन में जाते हैं, अल्लाह की अजमत बयान करते हुए जाते हैं। रुकू में जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, रुकू से आप उठ रहे हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और रुकू के अंदर आप क्या पढ़ रहे हैं? सुभान रब्बियल अजीम। इंसान को अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकना मना है, किसी और के सामने झुकना मना है।
اللہ کے سامنے جھک رہا ہے تو اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے سبحان ربی العظیم، یقیناً پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا رب ہے۔ یعنی اللہ غیر محتاج ہے، سبحان کے معنی اللہ غیر محتاج ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ ہر چیز کی برائیوں سے بالکل پاک و صاف ہے۔ میرا رب برائیوں سے پاک ہے، ہر چیز سے اللہ رب العالمین صاف ستھرا ہے۔ میرا رب غیر محتاج ہے، میرا رب بے عیب ہے۔ میں اس عظمت والے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں اور سجدے میں جاتا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، میرا رب پاک ہے، میرا رب بے عیب ہے اور میرا رب غیر محتاج ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمارا سر کہاں ہے اس وقت؟ ہمارا سر زمین پر ٹکا ہوا ہے، ہم زمین پر اپنے پیشانی کو ٹیک دیتے ہیں، اپنی ناک کو ٹیک رہے ہیں، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنے پنجوں کو ٹیک رہے ہیں۔ ان 7 اعضاء پر، 7 ہڈیوں پر جو سجدہ کیا جاتا ہے یہ سب زمین پر ٹک جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ میرا رب سب سے اعلیٰ رب ہے، بے عیب میرا رب ہے، غیر محتاج میرا رب ہے۔ ہم سجدے میں جا کر یعنی بندہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے لیکن کبھی وہ نماز کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی اپنی داڑھی میں انگلیاں کر رہا ہے، کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی پیٹھ کھجا رہا ہے، مختلف انداز سے ہم نماز ادا کرتے نہیں۔ یہ موقع آپ کے سامنے انتہائی اہم ترین موقع ہے، یہ رب کی عظمت بیان کرنے والا موقع ہے، اس موقع پر ہم کوئی دوسری حرکت نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، آج ہم دین سے بہت دور ہیں۔ ہمارے دین سے دور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے رب کی عظمت کو نہیں جانا، اپنے رب کے مقام کو ہم نے نہیں جانا۔ اگر ہم یقیناً جان لیتے، دنیا میں اگر کوئی صاحب حیثیت کے سامنے ہم چلے جائیں، کوئی لیڈر یا رہنما کے سامنے ہم چلے جائیں، وہاں ہم سے کوئی غلط حرکت نہیں ہوتی، ادب احترام سے ٹھہرتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے ایسی حرکت نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائے۔ دنیا کے ایک رہنما اور لیڈر کے سامنے ہماری یہ حیثیت ہوتی ہے، احکم الحاکمین وہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے، اس کے سامنے ہماری کیا حالت ہونی چاہیے۔ بہت دور، بہت افسوس کی بات ہے، ہم دنیا کے قانون کو ماننے کے لیے تیار ہیں، رب کے بھیجے ہوئے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا ایسے ہی گزر جائے گی، آپ مانے یا نہ مانے، دنیا تو گزر جائے گی، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے وہ الیہ یرجعون، یہ سب کے سب لوگوں کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ بڑی سخت ترین پکڑ میں پکڑنے والا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے گرفت میں لے لگا کوئی چھٹکارا دلانے والا نہیں ہے۔ آخری بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن 5 ایسے مقامات ہیں جہاں پر مجھے سفارش کا حق ملے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو چاہے ہم کو سفارش کرا دے گا، نہیں، سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہیں، کسی کو ہمت نہیں ہے کہ گفتگو کریں، سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ابو البشر ہیں، انسانیت کے آپ باپ ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیں۔ اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس حدیث کو آپ غور کر لیں، بات صاف طور پر سمجھ میں آئے گی کیا حال اور کیا ماحول وہ رہے گا۔ سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری سفارش اللہ کے پاس کر دے۔ کیا سفارش کرے؟ کہ میزان قائم کیا جائے، ترازو قائم کیا جائے، ہمارے اعمال کو تول لیا جائے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، معذرت چاہیں گے، کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، ساری انسانیت نوح علیہ السلام کے پاس رجوع ہوگی، نوح علیہ السلام سے بھی یہی درخواست کریں گے، نوح علیہ السلام معذرت کریں گے، کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ سارے کے سارے جائیں گے، ابو الانبیاء آپ ہیں، خلیل اللہ آپ ہیں، آپ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ ہوتے ہوئے معذرت چاہ لیں گے، کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت چاہیں گے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے آپ سے بالراز گفتگو کی ہے، اتنا بڑا مقام موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی بات نہیں کریں گے، کہیں گے کہ آپ عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کر لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، روح اللہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے،
اپنی قدرت کا کرشمہ اظہار اللہ رب العالمین اس انداز سے دنیا والوں کو بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت چاہیں گے، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ مجھ سے رجوع ہوں گے میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا، اللہ کی عظمت بیان کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور کیسے میں بیان کروں گا، کیا الفاظ ہوں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے سکھلائے گا اور میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتا رہوں گا۔ کب تک؟ جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا اور اللہ کی عظمت بیان کرتے رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطا، اے محمد آپ اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجئے، آپ جو سوال کریں گے اس کا آپ کو وہ چیز دی جائے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے سارے کے سارے میزان قائم کرنے کے تعلق سے کہتے ہیں، میزان قائم کرنے کے تعلق سے بندے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ میزان قائم کر دیا جائے، ہر طرف سے ساری انسانیت سے آواز آئے گی شکرن لک یا محمد، اے محمد آپ کا شکریہ، اے محمد آپ کا شکریہ، آپ کے ذریعے سے ہمارا مسئلہ حل ہوا۔ تو ہر مقام تقریباً 5 مقامات پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، کسی اور کو یہ حق انبیاء کرام تک یہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سفارش ہو جائے گی ہم آسانی سے بچ جائیں گے، دنیا کے اندر اعمال صالحہ کرنا پڑے گا، دنیا کے اندر اعمال صالحہ کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ بڑی عظمتوں والا ہے، اگر ہم عبادت کریں گے اس سے ہم کو اپنا فائدہ ہوگا، اگر ہم عبادتیں نہیں کریں گے اس سے ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔ اللہ کی ذات تو ان ساری چیزوں سے مبرہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ تمام کو صحیح معنوں میں تیری عظمت کو جاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں آئندہ ایسی غلطیوں کو نہ دہرانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج ہم نے دین کو اپنے مفاد کے خاطر جتنا چاہے لے لیا اور جتنا چاہے ہم نے رد کر دیا، اے اللہ ایسی فطرت ایسی سوچ سے ہمیں محفوظ فرما، دین اسلام پر مکمل طور پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ کی عظمت کو جاننے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو جاننے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی لغزشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبتوں میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جہاں کہیں مسلمان بے روزگار ہیں اے اللہ نے صالح روزگار نصیب فرما، اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی میں آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بیمار ہیں چاہے وہ گھروں میں یا اسپتالوں میں ہو، اے اللہ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، شفائے کلیہ نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ مر چکے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم مسلمان جو بقید حیات ہیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، موذی امراض سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرما، امن و سکون عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ جب ہم مسلمانوں کا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى واجل واتم واكبر۔